جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے جناب مولانا محمد نوشاد نوری قاسمی صاحب، استاذ دارالعلوم وقف دیوبند کو میں زحمت دیتا ہوں۔ ان کا موضوع ہے مفکر اعظم حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد، 20ویں صدی میں اسلامی قیادت کا شہ دماغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند منٹوں میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ میرا عنوان ہے مفکر اعظم حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 20ویں صدی میں اسلامی قیادت کا شہ دماغ۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد امت مسلمہ عجیب و غریب صورتحال کا شکار تھی۔ انگریزی سامراج نے ظلم و زیادتی کی ساری حدیں پار کر دی تھیں، مدارس اور تعلیمی مراکز بند کر دیے گئے تھے، علماء اور مجاہدین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، ہندوستان کی فضا میں مذہبی اور قبائلی تعصب کا زہر گھول دیا گیا تھا، ماحول کچھ ایسا بنایا گیا تھا کہ عہد رفتہ کی عظمتوں کی بازیابی ایک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ جہاد آزادی کی ناکامیوں نے بیدار مغز قائدین کو فکر و عمل کے نئے زاویے کی تلاش پر مجبور کر دیا تھا۔ انہی مایوسیوں کے درمیان عزم و استقلال کے کچھ ایسے قافلے وجود میں آئے جنہوں نے امید کی شمعیں جلائیں، تاریکیوں میں عمل کے راستے متعین کیے، مستقبل کے دوررس منصوبے تیار کیے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ الرحمہ دعوت و عزیمت کے اس قافلے کے ہراول دستہ میں تھے۔ وہ 20ویں صدی میں امید کی نئی کرن، عزم و استقلال کا ایک نیا باب، امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کے ایک محوری قطب اور بر صغیر میں ملک و قوم کی بے نظیر تہذیبی و ثقافتی سرمایہ کے نگہبان بن کر سامنے آئے۔ اہل علم کا وہ حلقہ جنہیں حضرت کی زندگی اور کارناموں سے صحیح واقفیت نہیں ہے، وہ ان باتوں کو ذرا خوش فہمی یا خوش عقیدگی پر محمول کرے گا، لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے شہ دماغ تھے۔ ان کی زندگی میں ہندوستان کے جن قابل قدر ملی کارناموں کو دیکھیے تو ان میں ان کی گہری چھاپ نظر آئے گی، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کی مسلم قیادت جن لکیروں پر گامزن ہے وہ لکیریں حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ الرحمہ کی کھینچی ہوئی ہیں۔ جمعیت علماء بہار، جمعیت علماء ہند، امارت شرعیہ پٹنہ، مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بہار، تحریک آزادی، تحریک خلافت، بہار اسمبلی میں اردو زبان کی قومی حیثیت، مختلف مسائل میں مسلم مخالف قوانین میں ترمیم اور مسلمانوں کی سیاسی زندگی کی دوررس منصوبہ سازی ایسے اہم اور تاریخی خطوط ہیں جن پر قوم مسلم کی اجتماعی اور ملی زندگی کا دار و مدار ہے، اور یہ سب مفکر اعظم حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ الرحمہ کی غیر معمولی عبقریت اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے مولانا کی زندگی کے بہت سے ایسے گوشے ہیں جن پر بہت تفصیل سے لکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کی زندگی کے کچھ ابواب ایسے ہیں جن میں وہ بالکل منفرد نظر آتے ہیں، اور وہ ہے ان کی سیاسی بصیرت اور مسلمانوں کے سیاسی وجود کے لیے عملی جد و جہد۔ میں یہاں پر ان کی حضرت کے کچھ اہم سیاسی کارناموں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلا کارنامہ ہے ان کا جمعیت علماء بہار تاسیس و مقاصد۔ کسی بھی اجتماعی اور ملی کام کے لیے رجال کار کا ہونا ضروری ہے۔ اس زمانے میں بالخصوص 20ویں صدی کی ابتدا میں جب مجاہدین آزادی اکثر پابند سلاسل تھے، حضرت شیخ الہند بھی مالٹا میں تھے، حضرت شیخ الاسلام بھی جیل میں تھے، اور بھی اکثر بالکل میدان گویا خالی ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت اس زخمی پرندے کی تھی جس کے پر نوچ لیے گئے ہوں، جس کا نشیمن اجاڑ دیا گیا ہو اور جس کے قبیلے کا شیرازہ منتشر کر دیا گیا ہو۔ اس لیے کسی بھی ملی ضرورت کا پہلا تقاضا امت مسلمہ کے باشعور افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا تاکہ اس پلیٹ فارم سے متحدہ آواز بلند کی جا سکے، متحدہ موقف اختیار کیا جا سکے، اپنی قومی طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے، اپنی ملی بیداری کا ثبوت دیا جا سکے، ایک زندہ قوم کی طرح باعزت زندگی جینے کا عزم کیا جا سکے اور قوم کے تن میں نئی روح پھونکی جا سکے۔ اس لیے امت مسلمہ کے باشعور بالخصوص علماء کا اتحاد، خواہ وہ کسی بھی پیمانے پر ہو، ایک خواب تھا،
ایک ضرورت تھی جس کی تکمیل کے لیے غلام ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ الرحمہ نے منظم انداز میں کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے 1917 میں جمعیت علماء بہار قائم کی اور علماء بہار کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا اور ان میں ملی مسائل کے تعلق سے ایک ذمہ دار افراد کی طرح کام کرنے کی جرأت بخشی۔ یہ انجمن در حقیقت ان مقاصد کو بروئے کار لانے کا عظیم اور کامیاب مقدمہ تھی جن کے لیے حضرت مولانا سجاد صاحب کوشاں تھے۔ دوسرا ان کا اہم کارنامہ جمعیت علماء ہند کی تاسیس میں شرکت۔ جمعیت علماء ہند در حقیقت جمعیت علماء بہار کی توسیعی شکل ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ملی جد و جہد کا آغاز ملی اتحاد سے ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء کی تاسیس اور اس سے وابستہ حقائق تاریخی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن مختصراً اس کی تاسیس حضرت مولانا سجاد صاحب کی حصہ داری کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس زمانے کی مختلف تحریکات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا محمد سجاد صاحب کی شخصیت صرف علاقہ بہار کے لیے محدود نہیں رہ گئی تھی، بلکہ وہ ملک گیر شخصیت تھے۔ اس لیے بعد کی تمام تر تنظیموں کے قیام اور ارتقاء میں ان کا دور بڑا کلیدی رہا۔ وہ اپنے زمانے کی بیشتر تنظیموں کا دماغ تھے۔ جمعیت علماء ہند کی تاسیسی نشست مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ کی دعوت پر امرتسر میں مولانا عبدالباری فرنگ محلی رحمہ اللہ کے زیر صدارت منعقد ہوئی۔ مولانا سجاد صاحب اس کے محرکین اور داعیان میں تھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اس نشست میں شریک نہیں ہو سکے۔ البتہ اپنا نمائندہ بھیجا۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا آزاد سبحانی نیز دوسرے علماء و اکابرین نے شرکت فرمائی، اور اس پہلی نشست کے تمام شرکا بنیادی اراکین تسلیم کیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بظاہر جمعیت کے قیام کے محرک بھی مولانا ہی تھے، اس لیے کہ آپ اس سے پہلے بہار کی سطح پر ایسی ہی تنظیم قائم کر چکے تھے۔ مولانا کا جمعیت علماء ہند سے لگاؤ جذباتی تھا، اس لیے کہ وہ ان کے خوابوں کی حسین تعبیر اور ان کی آرزو کی تکمیل تھی۔ اس لیے وہ جمعیت کے ہر پروگرام اور اجلاس میں شرکت فرماتے اور مستقل عاملہ کے رکن رہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رقم طراز ہیں۔ اس کے بعد سال بہ سال جمعیت کے اجلاس میں شریک ہوتے رہے، جن کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں جمعیت علماء کی حیثیت وہی تھی جو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہے۔ مولانا برابر جلسوں میں شرکت فرماتے رہے اور شروع سے عاملہ کے رکن رکین رہے۔ ہمیشہ آپ کی قانونی بصیرت اور سیاسی دور اندیشی کا لوہا مانا جاتا رہا۔ مختلف مواقع پر حکومت کے منظور کردہ یا مجوزہ کسی ایکٹ میں ترمیم یا اس کا کوئی متبادل فارمولہ پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ اہم کام آپ ہی کو سونپا جاتا۔ آپ بولتے کم تھے، زبان میں لکنت تھی، اس لیے عام جلسوں میں آپ تقریر کم کرتے تھے، لیکن جمعیت کے انتظامی اور تحریکی معاملات میں آپ کی حیثیت روح کی تھی۔ چنانچہ مولانا محمد میاں صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت اللہ اور ناظم اعلیٰ صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید تھے، مگر وہ ڈاکٹر جس کو بہت سے انجیکشن دے دیے گئے تھے ابو المحاسن حضرت مولانا محمد سجاد صاحب نائب امیر شریعت تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب فرماتے ہیں، جب جمعیت علماء کی بنیاد پڑی تو موصوف اس کے لبیک کہنے والوں میں سب سے اول تھے، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ان کے کتنے رفیق سفر تھک تھک کر اپنی جگہ پر بیٹھ رہے تھے، مگر انہی کی ایک ہستی تھی جو آخر تک جمعیت کے ساتھ لگی رہی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہی کی روح تھی جو اس کے یعنی جمعیت کے قالب میں جلوہ گر ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ حضرت کے بہت سارے کارنامے ہیں، جس میں امارت شرعیہ کا قیام، بہار مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کا قیام اور اس پارٹی کے عملی خطوط، اور آپ کے سیاسی شعور کی متعدد مثالیں ہم نے پیش کی ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنے اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حقیر کو دعوت دی، اور ظاہر ہے کہ میرا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔